تو یہ بات جو تمہارے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کیا قبول ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں اور ہماری فریاد کیا قبول ہوگی، یہ غلط ہے۔ حضور کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ حضور غوث پاک کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل ہیں۔ کسی نے جادو کر دیا ہو، کسی نے جو وہ آپ کو شہر میں گرفتار کر دیا ہو، آپ کی بچی کو رشتے نہیں آتے ہو، اگر اسی طرح آپ کے شوہر کی روزی نہیں چلتی ہو، میاں بیوی کے اندر نفرت ہو، میاں بیوی کے اندر تعلقات اچھے نہ ہو، تو علاج اور معالجے کے ذریعے سے کہیں اور جانے کی بجائے ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اپنی حاجتوں کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسان کا تعلق براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت سے مناجات کرنا بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ فلاں کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے تو ہی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فلاں کے ذریعے سے جاؤ گے تو ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ نہیں نہیں، ہم تو اللہ رب العزت سے ہم کلام اس سعادت کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھایا، مناجات شروع کر دی اور بندہ اللہ سے گویا کہ محو گفتگو ہو گیا، محو ہم کلام ہو گیا۔ وہ کس طریقے سے فرمایا گیا، اچھی طریقے سے وضو کرو، اور اس کے بعد جب سب لوگ رات کو سو جائیں، کائنات میں سناٹا چھا جائے، اس وقت تو 2 رکعت نفل نماز اس شان سے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو پھر یہ حال تو ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ہمارا رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرک سے زیادہ قریب۔ ہم سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ خدا ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اور اس کا محبوب ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جان سے زیادہ محبوب کو قریب کر دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا جب رات کو سب سو جائیں اس وقت تو اچھی طرح وضو کرو اور خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اب اس کے محبوبوں کا وسیلہ، اور خاص طور پہ سارے محبوبوں میں سب سے عظیم محبوب سید المعصومین سید المحبوبین مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر کے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اور اس کے بعد اس یقین سے اللہ کو پکارو کہ کوئی میری فریاد کو سن رہا ہے، کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس یقین کے ساتھ سب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد پورے یقین سے محبوب کا وسیلہ دے کر کے مانگو۔ نہ ملے تو پھر کہنا ہمیں کسی اور دروازے پر جا کر ایمان کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے فریاد کرنا سیکھو، اپنے اللہ سے مناجات کرنا سیکھو۔ ارے جس نے مانگا یقین کے ساتھ میرے اللہ نے عطا کیا۔ یہ بات جو تمہارے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کیا قبول ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں اور ہماری فریاد کیا قبول ہوگی، یہ غلط ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ جو یقین سے مانگتے ہیں اللہ انہیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر گھر میں نا اتفاقی ہے، ہمیں کسی منتر جنتر کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ سے دعا کرو۔ وہ اللہ ہے جو اللہ اکبر ایک ننھے سے بیج کو جو مردہ ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، ایک ننھے سے بیج کو زمین میں دفن ہونے کے بعد اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے کوپل کی شکل میں نکلتا ہے۔ جو بیج کو اتنی طاقت دیتا ہو، کیا وہ ہمارے درمیان محبتوں کے بیج نہیں بو سکتا؟ کیا وہ ہمارے درمیان محبتوں کی بہاریں نہیں لا سکتا؟ اور کائنات میں محبتیں کس کی وجہ سے ہے؟ اسی کی مرضی سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو ماں اور بچے میں محبت پیدا کر دے،
चाहे और वो न चाहे तो जन्म देने के बाद बच्चे को माँ हॉस्पिटल में फेंक करके भाग जाती है। वही माँ है, एक जगह माँ जान दे रही है, दूसरी जगह फेंक करके भाग रही है। तो ये किसका निजाम है? ये उसी का निजाम है। वो चाहे तो इतनी ममता पैदा कर दे कि माँ अपने बच्चे पे सब कुछ कुर्बान कर दे, और अगर वो चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ममता ना पैदा करे तो माँ खुद बच्चे की जान लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये सब अल्लाह का निजाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बतें भी पैदा करता है, वो मोहब्बतें उठाता भी है। इसलिए अगर नफरतों का माहौल है, अल्लाह से फरियाद करो। बच्चियों को रिश्ते नहीं है, अल्लाह से फरियाद करो। बस शर्त इतनी है, महबूब को